اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ بائی رانیہ کے ساتھ میں رانیہ۔ ہمارا انٹروڈکشن آپ تک پہنچ چکا ہے اور الحمدللہ ہماری باتوں کو بہت سارے لوگوں نے پسند بھی کیا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے جو ہماری زندگی میں روزانہ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے علم دیا، آگاہی دی، شعور دیا اور سوچ اور فکر عطا کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے، یعنی مرد عورت، دن رات، کامیابی ناکامی، امیدی نا امیدی، سفید سیاہ۔ اسی طرح اللہ پاک نے سوچ کے بھی دو پہلو رکھے، ایک مثبت اور ایک منفی پہلو۔ مثبت پہلو ہمیں زندگی کے روشن پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہے۔ مثبت سوچ ہمیں زندگی کے روشن پہلو دکھاتی ہے، جس میں امید ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جس میں راضی برضا ہوتا ہے انسان۔ اور منفی سوچ ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں کم ہمتی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں مایوسی کا شکار کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی ہم اللہ سے نافرمانی کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا تقویم پہ پیدا فرمایا، ہم صرف اپنی اس منفی سوچ کی وجہ سے اسفل سافلین میں چلے گئے۔ ہمیں اپنی سوچ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو مثبت انداز میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان مثبت سوچ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مثبت سوچ آپ کو ہر برائی سے دور کر دیتی ہے اور ہر ناکامی سے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن منفی سوچ کامیاب ہوتے ہوتے بھی منفی سوچ والا ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہم زندگی کے ہر پہلو کو نیگیٹو انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی اثر ہماری زندگیوں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایک کامیاب آدمی ناکامی میں سے بھی کامیابی نکال لیتا ہے، اور ایک ناکام آدمی کامیابی میں سے کہیں نہ کہیں نا امیدی کو تلاش کر لیتا ہے۔ ٹیبل پہ رکھا ہوا پانی کا آدھا گلاس اس کی بہت بہترین مثال ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والا کہہ رہا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اور منفی سوچ والا کہہ رہا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے۔ ایک شخص ایک ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں جوتوں کی کوئی دکان نہ تھی۔ اب اس کی مثبت سوچ تھی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا علاقہ ہے اور یہاں پر کوئی جوتوں کی دکان نہیں، بلکہ اس کی مثبت سوچ نے یہ اس کو سوچنے پر مجبور کیا کہ کیوں نہ یہاں پر ایک جوتوں کی دکان کھول کر میں زیادہ اپنے آمدنی کے ذرائع بنا لوں۔ تو مثبت سوچ ہمیں کامیابی کا سفر طے کرا دیتی ہے، اور مثبت سوچنے والا پھر اپنی ہر طرح کی فکر کو اپنے اندر جب اختیار کرتا چلا جاتا ہے، جب اس کے اندر فکر آخرت، فکر موت، فکر معاملات، فکر تربیت، معاشرے کی فکر، اپنی اولاد کی فکر، اپنے رشتہ داروں کی فکر، اپنے حقوق کی فکر، یہ ساری چیزیں ہمیں کب ملتی ہیں؟ جب ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہماری سوچ منفی ہوتی ہے تو نہ ہم معاشرے کو کچھ دے پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے خاندان اور فیملی کے لیے ہم کچھ بھلا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ برائیوں، غیبتوں، نفرتوں، نا امیدیوں، ناکامیوں میں ہی سفر کرتی چلی جاتی ہے، اور ہم کامیابی کے بجائے مسلسل دن پر دن پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اس مثبت اور منفی سوچ میں بے شمار موضوعات ہیں، بے شمار موضوعات ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کیسے پائیں، ہم معاشرے میں کامیابی کیسے حاصل کریں، ہم رشتوں میں توازن کیسے قائم کریں،
ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیسے خوش کریں، ہم معاشرے کے ایک فعال شہری کس طرح بنیں، ہم اپنی اولاد کو جب تربیت دیں تو انہیں دوسروں کے لیے کس طرح فائدہ مند بنائیں، اور ہم ایک معاشرے کے معزز، مہذب اور متحرک شہری کس طرح بنیں۔ یہ ساری مثبت سوچ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن منفی سوچ ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتی، ہمیں دوسروں کی طرف حسد، نفرت، برائی، غیبت، بدگمانی، ان تمام چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس مثبت اور منفی سوچ کے ایک ایک موضوع کو لے کر اس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس پر بات کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو ہم اپنے اندر سے کس طرح نکال سکتے ہیں، ہم کس طرح ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان، بہترین مومن اور بہترین معاشرے کے رکن بن سکتے ہیں، بہترین ماں باپ بن سکتے ہیں، بہترین بیوی یا شوہر بن سکتے ہیں، بہترین بہن یا بھائی بن سکتے ہیں، بہترین دوست بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی دو سوچوں پر ہمارا یہ چینل سفر کرے گا، اور امید ہے کہ آپ کی اور میری تعاون سے ہم انشاءاللہ بہتر راہوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہمارے تمام چینلز کو فالو کریں، لنک جو ہے ہمارا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، نئے موضوع، نئی بات، نئی اصلاح اور نئے حل کی طرف۔ بہت شکریہ۔